سارا انعام، نور مقدم اور قندیل بلوچ، کیا ریاست اپنی بیٹیوں کو انصاف دے پائے گی؟ محمد شافع صابر کے مطابق 1 سال قبل نور مقدم کو اسلام آباد میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ وہ لبرل آزاد خیال تھی، اس کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جوان لڑکی کو ایک نفسیاتی مریض نے جانوروں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ ہم نے قاتل کی مذمت کرنے کی بجائے الٹا قتل ہونے والی لڑکی کے کردار پر ہی سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ ہم نے مرنے کے بعد بھی اس پر تہمتیں لگائیں۔ 3 دن قبل سارا انعام کو اس کے نفسیاتی مریض شوہر نے اسلام آباد میں قتل کر دیا۔ اب اس کا دفاع کیسے کرو گے؟ سارا تو شادی شدہ تھی، 3 بار اس نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے بھی بولا ہوا تھا۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی نژاد کینیڈین شہری اعلیٰ پائے کی فرموں میں قائم کرنے والی اپنی زندگی کو سیٹل کرنے کی کوشش میں ماری گئی۔ مارنے والے کا باپ ہمیں ٹی وی پر بھاشن دیتا نہیں تھکتا۔ اس کا عیاش بیٹا جو پہلی 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا، بیچارہ سارا کو پتہ نہیں جہنم میں کس نے دھکیلا۔ گھر کیا خاک سیٹل کر دی، شوہر نے کسی وحشی کی طرح اسے قتل کر دیا۔ اب سارے ایک ہی سوال کی کھوج میں لگے ہیں کہ سارا نے اسے شادی ہی کیوں کی تھی۔ 6 سال پیچھے چلے جائیں، مڈل کلاس عورت قندیل بلوچ جو غربت سے اٹھ کر ایلیٹ کلاس میں قدم رکھ چکی تھی، اسے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ باپ نے بیٹے کو معاف کر دیا، تب ان بے غیرتوں کی غیرت نہ جاگی جب قندیل کی کمائی سے جائیدادیں بنا رہے تھے۔ ہمیں شروع سے ایک لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے اچھا خاندانی نظام پاکستان کا ہے۔ یہ سب بکواس ہے، ہمارے بزرگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں جن کی حقیقت سے دور دور تک کبھی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کہانیاں گھڑنے والے بزرگ بھی اب لازماً شرمندہ ہو رہے ہوں گے۔ مڈل کلاس یہ تو کسی حد تک رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں ہمیشہ قربانی کا بکرا لڑکی کو بنایا جاتا ہے کہ رشتے بچانا اور گھر بسانا صرف عورت کی ذمہ داری ہے۔ وہ بیچاری کسی نہ کسی حد تک اس کو بچانے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن ہمارے ایلیٹ کلاس میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، آپ مانے یا نہ مانے۔ یہ حقیقت ہے، یہاں مسائل کی ریل پیل میں نفسیاتی مریض اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ گھن آنا شروع ہو چکی ہے۔ نور مقدم اور سارا انعام جیسی کتنی لڑکیاں ہوں گی جو اس قرب سے گزر رہی ہوں گی؟ کیا کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے؟ نہ جانے پاکستانی والدین کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ طلاق یافتہ زندہ بیٹی بنا طلاق کے مری ہوئی بیٹی سے 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ بیٹی قتل کروا لیں گے لیکن طلاق لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خدارا گھر بچانے کے چکر میں ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا شکار بننے والی اپنی بیٹی پر رحم کریں۔ جب اسے رخصت کرنے لگے تو اسے کہیں کہ ہم نے تو ایک انسان کے ساتھ تمہاری شادی کی تھی، اگر جانور نکل آئے، اگر تم پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کرے تو فوراً لوٹ آنا۔ گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ جب آپ ایسا کہہ کر بھیجیں گے تو اسے صحیح معنوں میں تحفظ کا احساس ہوگا۔ والدین کو یہ بھی چاہیے کہ جب کسی سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کریں تو اس کے اور اس کے پورے خاندان کے بارے میں لازمی تحقیقات کروا لیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ کلچر سے باہر نکلیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ ہاں، اگر وہ انسان بعد میں جانور بن جائے تو بیٹی کو کبھی بھی رشتہ نبھانے پر مجبور مت کریں۔ نور مقدم، سارا انعام اور قندیل بلوچ کی لاشیں انصاف کی منتظر ہیں۔ نور مقدم کے قاتل کو موت کی سزا سنائی گئی ہے، اس پر کب عمل درآمد ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ قندیل بلوچ کیس پاکستانی عدالتوں میں کہیں الجھ کر رہ گیا ہے۔ باپ کی طرف سے بیٹے کو معاف کرنے کے بعد ریاست اس کیس میں مدعی ہے، وہ کیس کب منطقی انجام تک پہنچے گا کسی کو نہیں معلوم۔ اب سارا کیس میں اس کا نامزد قاتل ملزم شاہ نواز امیر پولیس کی گرفت میں ہے، کیا اس کیس میں جلدی فیصلہ ہو پائے گا کسی کو نہیں معلوم۔ سنا تھا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، کیا ریاست اپنے ان 3 بیٹیوں کو انصاف دے سکے گی؟ یہ سوال ہر ذی شعور پاکستانی پوچھ رہا ہے، لیکن انصاف کے نظام کی طرف نظر دوڑائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس مرتبہ بھی ریاست سے انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔